آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نکاح کیا ہے وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا ہے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی عمر میں تھی۔ عام طور پر سیرت نگاروں نے، مورخین نے یہی بات بتلائی ہے، اگرچہ کہ بعض حضرات اس سے کچھ اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ الگ پہلو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہونے والی پہلی خاتون شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ حسب و نسب کے اعتبار سے اونچی تھی، 7ویں یا 8ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ کا نسب ایک ہو جاتا ہے۔ قریشی النسل حضرت خدیجہ بھی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی النسل تھے۔ اس طریقے سے نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے دونوں کا بھی مقام اور مرتبہ اس زاویے سے ایک ہی رہا، اور ایک مقام پر جا کر دونوں کے خاندان ایک مقام پر مل جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک خصوصیت، ایک امتیازی حیثیت تمام ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ بہت دولت مند آدمی تھی، بیوہ تھی، بہت ہی ذہین، فتین، چالاک، یہاں تک کہ ان کی پاک دامنی، ان کے اخلاق، سیرت، کردار سے مکے کے سارے لوگ واقف تھے۔ خدیجہ کے بجائے طاہرہ کہا جاتا تھا۔ طاہرہ پاک و صاف، پاک دامن خاتون، عفت مآب خاتون، یہ معنی سیرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، چال و چلن کے اعتبار سے پوری امت کے درمیان اس وقت جتنے بھی حضرات اہل ایمان تھے، جو غیر اہل ایمان تھے، عرب کے اندر کافی مشہور اور معروف بھی تھیں۔ آپ کے بیوہ ہونے کی وجہ سے عرب کی بڑی بڑی شخصیتوں نے نکاح کے پیغامات بھی پیش کیے، لیکن آپ نے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا اور ایسی ہی زندگی گزار رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق نکاح سے پہلے تجارتی سطح پر ہوا۔ حضرت خدیجہ کے پاس ان کا روپیہ اور پیسہ لے کر، اور جو کچھ ان کا تجارتی مال تھا، لوگ لے جا کر فروخت کرتے تھے اور اس سے وہ خود فائدہ حاصل کرتے تھے، کچھ منافع حضرت خدیجہ تک بھی پہنچتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ دور تھا، حضرت ابو طالب کے بچے بہت تھے اور آمدنی بڑی قلیل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس ہو رہا تھا، مجھے بھی کچھ روزگار اور معیشت کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا قصد کیا، بعض تجارتی اسفار بھی کیے، حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی آپ کے سفر ہوئے۔ بہرکیف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت اور کردار کے اعتبار سے بہت ہی بلند اور اونچے درجے پر ہے۔ لوگ محمد کہنے کے بجائے آپ کو صادق اور امین کہنے لگے، امانت داری میں پورے کامل، سچائی میں پوری طریقے سے کامل۔ حضرت خدیجہ نے خود اپنی طرف سے پیشکش کر دی کہ اگر وہ کاروبار کرنا ہے، کر رہے ہیں، تو میں مالی مدد دینے کے لیے تیار ہوں، یہ کہہ کر پیشکش کی، اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روپیے اور پیسوں سے تجارت کی شروعات کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے کہیں سفر کرنا چاہتے، کسی مقام پر جانا چاہتے، کاروباری گفتگو کرنا ہو، تو آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ رکھ دیا تھا تاکہ حضور کی خدمت بھی ہو سکے اور سارے معاملات کی دیکھ بھال بھی ہو سکے، یہ نیت تھی۔ میسرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب رہے، لین دین کے معاملات میں، تجارتی گفتوں میں، معاہدوں کے معاملے میں، یہ تمام چیزیں ان کے سامنے آتی تھیں۔ یہ جا کر اپنی مالک آقا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے حضور کے اخلاق، عادات، معاملات کو بیان کرتی تھیں۔ پہلے ہی سے باتیں ان کے کانوں میں آ ہی رہی تھیں، جب اپنے خاص آدمی کے ذریعے سے یہ باتیں آپ کے کانوں تک پہنچیں تو آپ نے خود اس نکاح کا ارادہ بھی فرمایا، اور یہ بات آگے بڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے گفتگو کی، اور حضرت ابو طالب نے اس بات کو پسند کیا، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں،
اور بڑی چہیتی بیوی تھیں، اور تجارتی اعتبار سے، گھر میں خدمت کے اعتبار سے، ہر معاملات میں جب نبوت کا وقت قریب آتا چلا گیا تو آپ غار حرا پہنچتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، توشہ، پانی، ساری چیزیں دے کر ساتھ بھیجتی تھیں، خادم کو بھیجتی تھیں۔ اس طریقے سے پوری طریقے سے حضور کی خدمت گزار، وفادار، وفا شعار بیوی کی حیثیت سے پوری یہ طرح معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، اور اس وقت ذرا بشری تقاضے کے تحت، اور چونکہ عالم غیب یا فرشتوں کی کیفیتیں اب ماورائے عالم سے تعلق پیدا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے کسی درجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ایک قسم کی الجھن اور بے چینی رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور سب سے پہلے آپ نے اپنی اہلیہ کے سامنے یہ بات کہی، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر ڈھانک دے، چادر اڑا دیں، یہ کہہ کر کچھ دیر آپ نے آرام کیا۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھے اور کہا کہ میں عجیب و غریب حالات دیکھ رہا ہوں، ایسے ایسے حالات ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبوت کے آغاز سے متعلق دنیوی اعتبار سے، ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز اس وقت سے ہو رہا ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ الگ پہلو ہے، اس نبوت کی جو حیثیت ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ تو بہرکیف جب نبوت کی شروعات ہو رہی تھی تو حضرت خدیجہ ہی سب سے پہلے ان باتوں سے آشنا بھی ہوئی، مستفیض بھی ہوئی، اور آپ سے رابطہ قائم ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے ایک چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر چلی گئیں تاکہ ان سے بات چیت کریں، چونکہ عیسائیت کے اچھے عالم تھے، آسمانی کتابوں پر بڑی گہری نظر تھی، انجیل پر بھی ان کی بڑی نظر تھی۔ جا کر انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں۔ وہ جانے سے پہلے حضرت خدیجہ نے حضور کی باتیں سن کر جو اپنی طرف سے جو باتیں کہی ہیں اس کو امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تحمل الکل تضیف الخرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تھے، جو عادات تھے، جو آپ کا اخلاقی کردار تھا، اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ آپ بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ پوری تفصیل جو آپ کی زندگی اور سیرت اور شخصیت کی ہے وہ بیان کی کہ ان حالات میں جس شخصیت کے اندر یہ باتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، یقیناً اللہ کی مدد آپ کو پہنچے گی۔ اس زوجہ ہونے کے اعتبار سے اپنے شریک زندگی کو جو اطمینان اور تسلی دینے کی باتیں تھیں انہوں نے وہ کہیں۔ پھر مزید تسلی کے لیے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور یہ سارا منظر انہوں نے یہ حالات بیان کیا تو ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس اور فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز فرمایا ہے، نبوت سے مشرف فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات کہی، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیتی۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، جو قوم آپ کو آنکھوں کا تارا سمجھتی تھی، سرما سمجھتی تھی، ہر معاملے میں آپ کو آگے بڑھاتی تھی، کیا وہ قوم مجھے شہر سے نکال دے گی، ظلم کرے گی، زیادتیاں کرے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا ہے، جس کسی نے بھی توحید کی بات کہی ہے، رسالت کی بات کہی ہے، کتاب کی بات کہی ہے، لوگوں نے ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا ہے۔ بہرکیف اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خاتون ہے کہ آپ کی جتنی بھی نرینہ اولاد ہوئیں یا لڑکیاں ہوئیں سب آپ ہی کے بطن سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لڑکے ہوئے، طیب، طاہر، قاسم، لیکن تینوں بچپن ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد دنیا میں نہیں رہی، اولاد کا سلسلہ جاری و ساری نہیں ہوا۔ ان 3 لڑکوں کے علاوہ ایک اور صاحبزادے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن یہ بھی زیادہ دن نہیں رہے، 2-3 سال کی عمر ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
4 بیٹیاں تولد ہیں، وہ بھی حضرت ختیجہ ہی کے بعد سے۔ پہلی بیٹی رقیہ ہیں۔ حضرت رقیہ کا نکاح آپ نے ابو العاص سے کیا، ابو العاص ابن ربیع۔ ابو العاص ایمان نہیں لے آئے، اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زوجیت سے رقیہ کو نکال لیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے، تو اس موقع پر حضرت ابو العاص مدینہ پہنچے، ایمان لے آئے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رقیہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ پرانا رشتہ، پرانا نکاح پھر سے استوار ہوا، قائم ہوا، حضرت رقیہ ان کے نکاح میں چلی گئیں۔ یہ آپ کی پہلی صاحبزادی تھی۔ رقیہ کے بعد زینب آ رہی۔ زینب کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ کیا۔ عتبہ نے نکاح کے بعد انہیں چھوڑ دیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضرت رقیہ دنیا سے گزر چکی تھی۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت رقیہ انتقال کر گئیں، اور مکے میں جب تک تھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان کے نکاح میں رقیہ رہیں، اور پھر اس کے بعد جب رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان بہت ہی مغموم اور مایوس رہنے لگے، تو آپ نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ ام کلثوم کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اسی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، تو ابو لہب نے کہا محمد کی بیٹی کو تم چھوڑ دو۔ اس طریقے سے عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کو چھوڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ یہ ابتدائی احکام ہیں، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، وقتاً فوقتاً ضرورت کے لحاظ سے احکامات اترتے جا رہے تھے۔ یہ ایسے حالات تھے، غیر مسلموں کے ساتھ نکاح حرام ہونے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، اسی لیے یہ حالات پیش آئے۔ عتبہ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہو یا عتیبہ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہو، جب یہ احکامات نازل ہو گئے تو اس کے بعد نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے سے جدائی کا معاملہ ہوا، یہ حالات پیش آئے۔ تو بہرکیف حضور کی پہلی صاحبزادی رقیہ یہ ابو العاص کے نکاح میں آئے۔ زینب اور ام کلثوم یہ دونوں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئے، ایک کے بعد ایک بیوی گزرنے کے بعد پھر دوسری خاتون سے آپ نے نکاح کیا حضرت عثمان۔ اسی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ ذی النورین کا مطلب ہے دو نور والے، نبی کے دو نور، نبی کے دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، تو صحابہ کرام نے آپ کو بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ، مسرت کے ساتھ کہتے تھے آپ تو ذی النورین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس طریقے سے 3 بیٹیوں کا معاملہ۔ زینب کے ایک لڑکے کا پیدا ہونے کا ذکر ہے، اس کے انتقال کی بھی خبر ہے، لیکن تاریخ اور سیرت کی کتابیں خاموش ہیں کہ ان تینوں بیٹیوں سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوا یا نہیں۔ اگر ہوا بھی ہے تو نمایاں طور پر تذکروں میں عام طور پر یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں، اسی لیے اکثر و بیشتر اہل علم نے یہی خیال اپنا ظاہر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا سلسلہ جاری ہوا۔
حضرت فاطمہ حضور کی چوتھی بیٹی تھی، بڑی لاڈلی تھی، چہیتی تھی اور سب سے چھوٹی تھی۔ طبعی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت ہی عزیز بھی رکھتے تھے، دین میں بھی آپ کا بڑا اونچا مقام ہے کہ یہ تو تمام عورتوں کی سردار قرار دی گئی ہیں، بڑی فضیلتیں آپ کی احادیث کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو تعلق رکھتے تھے وہ بھی کئی حدیثوں کے اندر ہے۔ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔